الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال مدنی سورت ہے اور اس کی 75 آیات مبارکہ ہیں۔ سورۃ الانفال میں مرکزی مضمون جہاد کا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کو موضوع بنایا گیا اور غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور انعام ہوا اس کا ذکر ہوا، اور پھر مسلمان جس جگری سے اور جانفشانی سے لڑے اس کی تعریف کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلطیاں ایسی تھیں جن کو بتایا گیا اور پھر اصول بتائے گئے کہ اگر ان اصولوں کے مطابق مسلمان جہاد کرتے رہیں گے تو ہمیشہ فتح حاصل کریں گے۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ مال غنیمت کا حکم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجیے للہ والرسول، یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، یعنی اس کا جو حکم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، اور وہ کیا ہے، اس کا 5 حصے اس کے کیے جائیں گے اور 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ اور پھر مجاہدین کی بھی ترتیب بتائی گئی کہ کس کس ترتیب سے سواروں کو، پیادلوں کو اور اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں ان کو کس طرح کیا کیا حصہ دیا جائے گا، اس کے پورے احکامات ہیں۔ وہ جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے۔ اس کی تفصیل ارشاد فرمائی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ کہ 5واں جو حصہ ہے مال غنیمت کا وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اور اللہ نے اس کا حکم یوں ارشاد فرمایا کہ جو خمس ہے اس کے بھی 5 حصے کیے جائیں گے۔ پہلا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، وہ آپ کا حق ہے۔ دوسرا حصہ آپ کے خاندان والوں کا ہے، آپ کے رشتہ داروں کا ہے کہ جو اسلام کے لیے مختلف طرح کی تکالیف اٹھاتے رہے۔ اور پھر باقی جو 3 حصے بچیں گے وہ یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ اور یوں مال غنیمت جو میدان جہاد میں دوران جہاد میں فتح کی صورت میں کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، اس کے لیے باضابطہ ایک ادارہ بنایا گیا اور باضابطہ ان کے حصے احکامات مقرر کیے گئے اور اس کو اسلام اور شریعت کی روح سے تقسیم کیا گیا۔ 6 مقامات پر سورہ انفال میں انتہائی خوبصورت پہرائی کے اندر اے ایمان والو اس محبت بھرے لقب کے ساتھ، لہجے کے ساتھ اللہ کریم نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور پھر وہ 6 اصول بیان فرمائے کہ اگر ان کا خیال لحاظ رکھا جائے گا تو مسلمان ہمیشہ میدان جہاد میں سرخرو ہوں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار کہ ایمان والو جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، لڑائی ہو جائے کافروں کے ساتھ تو فلا تولوہم الادبار تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا۔ میدان جہاد میں پیٹھ نہیں پھیرنا ہے بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، جمے رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض نہیں کرنا، جو وہ حکم دے دیں بس اس پہ پھر ڈٹ جانا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے۔ تیسرا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لانا ہے جب وہ تمہیں اس حکم کی طرف بلائیں، اس امر کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی جہاد کی طرف جب تمہیں بلائیں، قتال کی طرف بلائیں تو اس میں پھر آپ نے بات سننی ہے اور ماننی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون
اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی۔ چوتھا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی اور آپس میں بھی معاملات میں خیانت نہیں کرنی۔ اور پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا فیصلہ کن موڑ بنا دیں گے جس میں تمہیں فتح ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری بدیوں کو مٹا دیں گے۔ آخری حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب جہاد کا موقع آ جائے، قتال کا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، میدان جہاد میں ڈٹنا بھی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ بھی رہنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اور اطیعوا اللہ اور رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ جو شریعت کے احکامات ہوں گے میدان جہاد میں، ان سے جو احکامات ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے مد نظر رکھنا ہے۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں کسی بات پہ تنازع نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ واصبروا، اور صبر کرنا ہے۔ جھگڑا اگر کرو گے تو تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور تمہاری جو داغ بیڑ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یوں تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ واصبروا، اور صبر کرنا ہے۔ تو یہ 6 اصول ایسے ہیں کہ جو اس دور میں بھی تھے اور آج کے دور میں بھی کسی بھی اسلامی لشکر کی کامیابی کے لیے کلیدی اصول ہیں، اور جب تک اگر مسلمانوں کے لشکر ان کے مطابق اپنے جہاد کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور فتح عطا فرمائیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہاں سے ایک اصول بیان فرمایا جو ریاستوں کی مضبوطی کا، اسلامی ریاست کی مضبوطی اور اس کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنی استطاعت رکھتے ہو اپنی قوت کو جمع رکھو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کی چھاونیاں تیار رکھو اور ان کی افزائش کرتے رہو، اپنی سواریوں کو تیار رکھو۔ اب یہ چوپایوں کے دور میں، گھوڑوں کے دور کا بھی یہی حکم ہے، اور آج تیز ترین ہمارے پاس وسائل و نقل و حمل ہیں، تیر سے لے کر میزائل تک، یہ جو دور تبدیل ہوئے ہیں ہر ایک دور کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر مسلمان اپنی قوت کو تیار رکھیں گے اور اپنی دفاعی قوت کو بڑھاتے رہیں گے اور ان میں بہتری لاتے رہیں گے تو ان کا رعب دوسری اقوام پر رہے گا، اور ان کی جو قوت ہے اور ان کی جو حیثیت ہے وہ مانی جاتی رہے گی۔ سورۃ توبہ یہ سورۃ الانفال کے مضامین کا تسلسل ہے، گویا کہ جو مضامین سورۃ الانفال میں شروع ہوئے تھے سورۃ توبہ میں مکمل ہوئے، اور سورۃ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے 2 مرکزی مضمون ہیں۔ ایک مضمون یہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب، ان کے حوالے سے احکامات ہیں اور ان کو جزیرۃ العرب سے نکالے جانے کا جو حکم ہے اس میں آیا، اور پھر اس کے اصول ضوابط بیان فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ غزوہ تبوک کے نتیجے میں خالص مسلمان اور منافقین، ان کا آپس میں علیحدگی ہوئی اور ان کو نمایاں کیا گیا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مشرکین میں سے عہد کیا۔ اب اس کی تفصیل ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مشرکین 4 قسم کے تھے جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے تھے، معاہدے امن تھے، اور کچھ کے ساتھ نہیں تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا لیکن کوئی متعین مدت نہیں تھی۔ دوسرے وہ تھے کہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا، مدت بھی مقرر تھی لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ تیسرے وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ غیر معینہ مدت کے لیے معاہدہ تھا۔
چوتھے وہ تھے کہ جن کے ساتھ ایک متعین مدت تک معاہدہ تھا اور انہوں نے بدعہدی نہیں کی، یہ اپنے اس معاہدے کو قائم تھے۔ 4 قسم کے مشرکین تھے اور ان تمام کے بارے میں اعلان ہو گیا اور ہر ایک کی کیٹیگری اور اس کی درجہ بندی کر دی گئی۔ جن 3 کے لیے کہ ان کے لیے ایک متعین مدت کے لیے معاہدہ تھا لیکن انہوں نے توڑ دیا، اور دوسرے ان کے لیے متعین نہیں تھی، اور تیسرے وہ تھے کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ ان تینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ 4 مہینوں کے اندر 4 مہینوں تک ان کو مہلت ہے، مکہ اور جزیرۃ العرب میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے گا۔ اور چوتھا جو گروہ تھا جن کے ساتھ ایک متعین مدت کے لیے معاہدہ تھا، ان کے معاہدے کی تقریباً 9 ماہ رہتے تھے، تو ان کے لیے 9 ماہ ہی متعین کر دیے گئے کہ 9 ماہ بعد یہ لوگ یہاں جزیرۃ العرب سے نکل جائیں۔ اب اگلی آیت مبارکہ کے اندر اس معاہدے کی ابتدا کے 4 ماہ کی ابتدا کب سے ہوگی اس کو ارشاد فرمایا، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، کہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے لیے یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ اب یہاں پہ وضاحت ہے، وضاحت یہ ہے کہ حج اکبر کہتے کس کو ہیں؟ ایک تو ہمارے عرف میں مشہور ہے کہ جو حج جمعے والے دن آ جائے گا وہ حج اکبر ہے۔ در حقیقت عمرہ بھی حج کہلاتا ہے، اس کو بھی عرف میں حج کہتے ہیں، لیکن جو حج ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور جمعے والے دن جو حج آتا ہے اس کی 2 فضیلتیں، ایک تو جمعے کے دن کی فضیلت ہے اور ایک حج کی فضیلت ہے، اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کیا گیا یوم الحج الاکبر، کہ حج اکبر کے دن، یعنی اس ذی الحجہ کو، 10 ذی الحجہ کو اور 9 ذی الحجہ کو، جس کے امیر، حج کے امیر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برات کا اعلان کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ اصول یہ تھا کہ جب بھی کوئی حکمران یا قبیلے کا بڑا یا کسی قوم کا بڑا کسی اہم معاملے میں اعلان کرنا چاہتا، یا تو وہ خود آتا یا اس کے خاندان کا کوئی فرد آ کے اعلان کرتا تھا، اور یہ ایک اہم اعلان تھا جس میں مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکالے جانے کا حکم سنایا جانا تھا۔ اور حج کے موقع پر مشرکین بھی آتے تھے، دوسرے لوگ بھی آتے تھے ان دنوں میں، تو سب جمع تھے اور سب کے سامنے اس برات کا اعلان کرنا تھا اور اس بات کا تفصیل بیان کرنی تھی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حج کے موقع پر تشریف لائے اور آپ نے یہ ساری تفصیل بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ابتدا ہے مہلت کی 4 ماہ کی اور 9 ماہ کی ابتدا یہ اس اعلان سے ہوئی، اور پھر ہر مدت مکمل ہونے پر یہ لوگ جزیرۃ العرب سے نکال دیے گئے اور نکل گئے، اور آج تک پھر ان کا داخلہ بند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ بیت اللہ کی خدمت کرنے والا تھا، تو ان کو ارشاد فرمایا گیا، اور وہ لوگ کہ جو بیت اللہ کی خدمت کرنے والے تھے لیکن ایمان نہیں لائے تھے، ان کو ارشاد ہوا جعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کو اس بات کے مقابل سمجھتے ہو کہ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان کے ساتھ تم برابر ہو سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ اعمال صالحہ کا درجہ اپنا ہے، لیکن ایمان بنیاد ہے۔ جو ایمان کی صفت کے ساتھ نہیں ہے اس کے نیک عمل اس کی نیک نامی کا تو سبب ہو سکتے ہیں، اس کی اچھے تعارف کا سبب تو ہو سکتے ہیں، لیکن کامیابی کی بنیاد نہیں ہو سکتے، کامیابی کا اس کو ذریعہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بیت اللہ کی خدمت کرنے والا آدمی ہے، یہ حاجیوں کو پانی پلانے والا آدمی ہے، یا دنیا میں آج کی دنیا میں ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا رفائی کام کرنے والا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ دنیا کے اعتبار سے نیک نامی کا تو اس کا ذریعہ ہے، لیکن ہمیشہ کی کامیابی وہ ایمان کے ساتھ ہے اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.